لقد جاءكم رسول من انفسكم ذکر کریم کے پیارے ناظرین، آج کی اس نہایت پراسرار اور ایمان افروز گفتگو میں ہم قرآن مجید کی اس عظیم سورت کے فضائل اور رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے نام ہی میں گناہگاروں کے لیے بخشش کی امید اور تائب ہونے والوں کے لیے خوشخبری چھپی ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ توبہ قرآن کریم کی وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ مفسرین کرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں منافقین اور کفار کے لیے اللہ کے غضب اور بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ سلامتی اور رحمت کی نشانی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پراسرار پہلو یہ ہے کہ یہ سورت سورہ انفال کا تسلسل سمجھی جاتی ہے۔ سورہ توبہ کا سب سے بڑا راز اس کی آخری دو آیات میں چھپا ہے جنہیں لقد جاءکم سے پکارا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ان دو آیات کو روزانہ اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر ناگہانی آفت، حادثے اور پریشانی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ان آیات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت اور درد مندی بیان ہوئی ہے جو آپ کو اپنی امت کے لیے ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا دشمن کا ڈر ہو تو سورہ توبہ کی آخری آیات کا ورد دشمن کے شر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، سورہ توبہ کا ایک اور فضیلت والا پہلو یہ ہے کہ یہ سورت انسان کے اندر سے منافقت کو ختم کرتی ہے اور اسے سچا مومن بناتی ہے۔ اس میں غزوہ تبوک کے ان جانثاروں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ استقامت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اس سورت میں صدقات اور خیرات کے وہ احکامات موجود ہیں جو معاشرے سے غربت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر سورت ایک خاص تاثیر رکھتی ہے، اور سورہ توبہ کرنے والوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دل سخت ہو گیا ہے یا آپ کو گناہوں سے بچنے میں دشواری ہو رہی ہے تو سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ یہ سورت دل کو نرم کرتی ہے اور بندے کو اپنے مالک کے حضور جھکنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس عظیم سورت کی برکات سے آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں سکون اور برکت آ سکے۔ یہ وہ سورت ہے جو دشمنوں کی زبانیں بند کر دیتی ہے اور رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ خاص طور پر 29ویں پارے کی یہ سورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، وہ رب آج بھی توبہ کرنے والوں کا منتظر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ توبہ کے انوار و تجلیات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے۔ اب ہم اس پر جلال اور پر اثر سیریز کے دوسرے نقطے کی انتہائی تفصیلی شرح کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے سورہ توبہ کی آخری دو آیات کی کرشماتی طاقت اور ان میں چھپا ہوا شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سمندر جو ہر پیاسی روح کو سیراب کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وہ آیات ہیں جنہیں علماء حق اور صوفیاء کرام نے سورہ توبہ کا تاج قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس سورت کا آغاز اللہ کے جلال اور بیزاری سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام اللہ کے محبوب کی بے پناہ رحمت اور شفقت پر ہوتا ہے۔ اس 1 گھنٹے کی طویل اور ایمان افروز گفتگو میں ہم ان دو آیات کے ان اسرار سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کا واحد حل ثابت ہو سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیات، جن کا آغاز لقد جاءکم رسول من انفسکم سے ہوتا ہے، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عرش الہی کے نیچے موجود ایک خاص خزانے سے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت بیان فرمائی ہے جو کسی اور نبی کے لیے اس طرح بیان نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آیا جس پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت گراں گزرتا ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں یا جب ہم دنیاوی غموں میں تڑپ رہے ہوتے ہیں تو ہم سے زیادہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔
وہ محبوب جو آج بھی اپنی قبر انور میں امتی امتی کی صدائیں بلند فرما رہا ہے۔ ان آیات کا دوسرا بڑا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو خاص صفات یعنی رؤوف اور رحیم اپنے محبوب کو عطا فرما دیں۔ پورے قرآن میں کسی اور انسان کے لیے یہ دو صفات ایک ساتھ استعمال نہیں ہوئیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا سایہ کتنا وسیع ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ توبہ کی ان آخری 2 آیات کو اپنا روزانہ کا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسا رعب اور ایسی چمک پیدا کر دیتا ہے کہ دشمن بھی اسے دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ ان آیات کی سب سے بڑی کرشماتی طاقت یہ ہے کہ یہ ناگہانی موت سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت ان آیات کی تلاوت کر لے، اس دن وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا، نہ وہ غرق ہوگا، نہ وہ جلے گا، اور نہ ہی اسے کوئی لوہا نقصان پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی دن اس بندے کی موت کا وقت قریب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ان آیات کی تلاوت کی توفیق ہی نہیں دے گا تاکہ اس کا وعدہ سچا رہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم ہر طرف سے دشمنوں، حاسدوں اور بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی بڑے جادوگر یا کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان 2 آیات کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اگر آپ پر قرض کا بوجھ ہے، یا اگر آپ کا دل بے چین رہتا ہے، تو ان آیات کو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ان آیات کا دوسرا حصہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ہے۔ اب ہم سورہ توبہ کے اس تیسرے اور نہایت رقت آمیز نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے غزوہ تبوک کے 3 جانثاروں کا واقعہ اور سچی توبہ کی وہ قبولیت جس نے رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کے چراغ روشن کر دیے۔ پیارے ناظرین، یہ 1 گھنٹے کی تفصیلی گفتگو آپ کے دلوں کو تڑپا دے گی، کیونکہ اس میں ہم اس نفسیاتی کرب، اس تنہائی اور پھر اس عظیم خوشی کا تذکرہ کریں گے جو صرف سچ بولنے والوں کا مقدر بنتی ہے۔ سورہ نوح کی طرح سورہ توبہ بھی انسان کو مٹ کر جینا سکھاتی ہے۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، جب رومیوں کے ایک عظیم لشکر کے مقابلے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تبوک کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ وہ وقت نہایت کٹھن تھا، شدید گرمی کا عالم تھا، مسافت بہت لمبی تھی اور مدینہ میں کھجوریں پک چکی تھیں۔ یہ ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ منافقین نے تو بہانے بنا لیے، لیکن 3 سچے اور جانثار صحابی جن کے نام حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت ہلال بن امیہ تھے، وہ کسی منافقت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض انسانی سستی اور کل پر کام ٹالنے کی عادت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ پیارے ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو ان تینوں صحابہ نے دوسرے منافقین کی طرح جھوٹے عذر پیش نہیں کیے، بلکہ انہوں نے آقا کے سامنے سچ بول دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس پیچھے رہنے کا کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی ہو گئی۔ ان کا یہ سچ بولنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کا ذکر قرآن میں فرما دیا، لیکن اس سے پہلے انہیں 50 دن کی اس کٹھن آزمائش سے گزرنا پڑا جس کا تصور بھی آج ہمارے لیے مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام مسلمانوں نے ان سے کلام بند کر دیا۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ مدینہ کی گلیوں میں آپ کے اپنے بھائی، آپ کے قریبی دوست آپ کو دیکھ کر منہ پھیر لیں، آپ سلام کریں اور کوئی جواب نہ دے، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی بھی ان کی طرف نہ دیکھیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس 1 گھنٹے کی طویل گفتگو میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ اپنے پیاروں کو کیسے آزماتا ہے۔ جب 40 دن گزر گئے تو اللہ کا حکم آیا کہ اب اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ وہ تنہائی اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسی دوران غسان کے بادشاہ کا خط آیا کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ لیکن حضرت کعب نے اس خط کو تندور میں ڈال دیا اور ثابت کر دیا کہ آقا کی ناراضگی میں جو لذت ہے وہ کسی بادشاہ کی دوستی میں نہیں ہے۔ آخرکار 50 دن کی تڑپ اور آنسوؤں کے بعد وہ صبح طلوع ہوئی جب جبل صلا سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے کعب بن مالک، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ وہ لمحہ کتنا پر نور ہوگا جب پورا مدینہ ان تینوں صحابہ کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 اور 118 میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ان تینوں پر نظر رحمت فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔
یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ کا اصل مطلب اللہ کی طرف ایسے پلٹنا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہ سکے۔ آج ہم گناہ کر کے چھپاتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لیکن صحابہ نے سکھایا کہ سچ بولنے میں ہی نجات ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کی توبہ دراصل عشق کی وہ معراج تھی جہاں بندہ اپنے ہر سہارے کو کاٹ کر صرف اللہ کے در کا فقیر بن جاتا ہے۔ اس تیسرے نقطے کی گہرائی آپ کو یہ احساس دلائے گی کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنے بندے کو صرف تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب بندہ تڑپ کر کہتا ہے کہ یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو اللہ اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا سیکھیں، ہم بھی اس تنہائی کو محسوس کریں جو اللہ سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے تائب ہو جائیں تو آج بھی ہمارے لیے بخشش کے وہی دروازے کھل سکتے ہیں جو صحابہ کے لیے کھلے تھے۔ ذکر کریم کے پیارے ناظرین، یہ تیسرا گھنٹہ آپ کی روح کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے اور اللہ کی رحمت آج بھی پکار رہی ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان تینوں جانثار صحابہ کے صدقے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچ بولنے کی ہمت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی بخشش کا اعلان تو نے خود اپنی پاک کتاب میں فرمایا ہے۔ پیارے نبی کے صدقے ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرما اور ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی جذباتی کیفیت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اگلے حصے کے لیے تیار ہو جائیں، جہاں ہم منافقت کی پہچان اور اخلاص نیت کے ان پوشیدہ رازوں پر بات کریں گے جو اس صورت کا اصل جوہر ہیں۔ اب ہم اس پرجلال اور معرفت سے بھری سیریز کے چوتھے نقطے کی انتہائی تفصیلی شرح کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے منافقت کی پہچان، مسجد ضرار کا عبرتناک انجام اور اخلاص نیت کے وہ پوشیدہ راز جو ایک عام عمل کو عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ 1 گھنٹہ آپ کی بصیرت کو روشن کر دے گا، کیونکہ سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مقصد مومن اور منافق کے درمیان اس باریک لکیر کو واضح کرنا ہے جسے سمجھنا ہر دور کے مسلمان کے لیے لازم ہے۔ منافقت ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو کینسر کی طرح انسان کے ایمان کو اندر سے چاٹ جاتی ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے ظاہر پر اسلام کا لبادہ ہو، لیکن اس کے باطن میں کفر اور دشمنی کی آگ لگی ہو۔ اس 1 گھنٹے کی طویل گفتگو میں ہم اس ہولناک واقعے کا ذکر کریں گے جس نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے نزدیک صرف عمارتوں کی چمک دمک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ تو نیتوں کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ یہ واقعہ مسجد ضرار کا ہے۔ مدینہ منورہ کے کچھ منافقین نے ایک عالی شان مسجد تعمیر کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے غریبوں اور مسافروں کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، آپ یہاں تشریف لائیں اور ایک بار نماز پڑھا دیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی نیک کام تھا، لیکن ان کا اصل مقصد مسجد بنانا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا اور دشمنوں کے لیے ایک خفیہ ٹھکانہ بنانا تھا۔ پیارے ناظرین، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن ابھی آقا علیہ السلام وہاں جانے کی تیاری فرما رہے تھے کہ عرش سے وحی نازل ہوئی اور سورہ توبہ کی آیات نے ان کے پردے چاک کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، وہ مسجد تو نقصان پہنچانے، کفر پھیلانے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ نے اس عمارت کو مسجد کہنے کے بجائے ضرار یعنی نقصان کا گھر قرار دیا اور حکم دیا کہ اسے گرا کر جلا دیا جائے۔ دوسری طرف اللہ نے مسجد قباء کی تعریف فرمائی جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی۔ پیارے ناظرین، اس چوتھے نقطے کی گہرائی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت میں کھوٹ ہو تو مسجد بنانا بھی گناہ بن جاتا ہے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو صدقات دیتے ہیں، ہم جو ذکر الہی کی محفلیں سجاتے ہیں، کیا ان کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہے یا ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ منافقت کا سب سے بڑا حملہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص وہ صفت ہے جو ذرے کو پہاڑ بنا دیتی ہے، اور ریاکاری وہ آگ ہے جو نیکیوں کے ڈھیر کو راکھ کر دیتی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں منافقت کی بہت سی نئی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ لوگ دین کا نام لے کر اپنے مفادات پورے کرتے ہیں۔
وہ چہرے پر سنت سجاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں حسد اور بغض بھرا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اس 1 گھنٹے کی نشست میں ہم ان نشانیوں پر بھی بات کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان کے لیے بتائی ہیں، جیسے بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ پیارے ناظرین، ہمیں اپنی زندگیوں سے ان برائیوں کو نکالنا ہوگا۔ سچا مومن وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو تنہائی میں بھی ویسا ہی ہو جیسا وہ محفل میں ہوتا ہے۔ منافقین کا انجام جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس چوتھے حصے کی تفصیلات آپ کو یہ احساس دلائیں گی کہ اپنے دل کی نگرانی کرنا کتنا ضروری ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہمیں ہر روز اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میرے کسی عمل میں تو شامل نہیں ہو گئی۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، وہ اخلاص جو صحابہ کرام کا خاصہ تھا، جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دین کی خدمت کی اور کبھی جزا کی تمنا نہیں کی۔ ذکر کریم کے پیارے ناظرین، یہ چوتھا گھنٹہ آپ کی روح کو پاکیزگی کا وہ راستہ دکھائے گا جس پر چل کر انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے خود بخود کھول دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں منافقت کی ہر قسم سے محفوظ فرما، ہمیں وہ اخلاص عطا کر کہ ہمارا ہر لقمہ، ہر سانس اور ہر سجدہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے باطن کو نور بصیرت سے منور فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی علمی اور اصلاحی فکر کے ساتھ ہم 5ویں اور آخری نقطے کی طرف بڑھیں گے، جہاں ہم سورہ توبہ کی تلاوت سے دشمنوں پر غلبے اور رزق کے بند دروازے کھولنے کے روحانی رازوں پر بات کریں گے۔ آج ہمارا یہ 5 حصوں پر مشتمل نہایت پرجلال اور ایمان افروز روحانی سفر اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا ہے۔ پچھلے 4 گھنٹوں کی گفتگو میں ہم نے سورہ توبہ کی ابتدا، اس کی آخری آیات کی طاقت، صحابہ کی توبہ اور منافقت کی پہچان پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ لیکن یہ 5واں اور آخری نقطہ اس پوری سیریز کا نچوڑ اور وہ عملی پہلو ہے جو آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی خوشحال اور محفوظ بنا دے گا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سورہ توبہ کی تلاوت سے دشمنوں پر غلبہ، ہر قسم کے شر سے حفاظت اور رزق کے بند دروازے کھولنے کے وہ روحانی راز جو اولیاء اللہ کا سینہ بسینہ خزانہ رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جو باطل کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور جب کائنات کا مالک کسی کے خلاف اعلان فرما دے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس 1 گھنٹے کی طویل اور آخری نشست میں ہم ان باطنی اثرات کا ذکر کریں گے جو اس سورت کی تلاوت سے انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہو، اگر حاسدین آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہوں، یا اگر آپ کو کسی ظالم کے شر کا خوف ہو، تو سورہ توبہ کی تلاوت آپ کے لیے وہ ایٹمی طاقت ثابت ہوگی جو دشمن کے ہر وار کو ریت کی دیوار بنا دے گی۔ اس سورت کا جلال ایسا ہے کہ اسے پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ ایک ایسی ہیبت پیدا کر دیتا ہے کہ حاسد اس کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا۔ پیارے ناظرین، اس سورت کا ایک اور عظیم راز رزق کی کشادگی اور برکت میں چھپا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے وہ گہرے احکامات بیان فرمائے ہیں جو معاشرے کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی آیات پر غور کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رزق کی تنگی دراصل اللہ سے دوری کا نتیجہ ہوتی ہے، اور سورہ توبہ بندے کو دوبارہ اپنے مالک کی طرف موڑ دیتی ہے۔ اس 1 گھنٹے کی گفتگو میں ہم ان مخصوص آیات کا بھی ذکر کریں گے جن کے ورد سے گھروں کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کلام الہی کے ذریعے مشکلات کے حل پر جو کام کیا ہے وہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جس کے پاس قرآن کی طاقت ہو اسے کسی تعویذ یا جادوگر کی ضرورت نہیں رہتی۔ پیارے ناظرین، سورہ توبہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی صرف مادی وسائل میں نہیں بلکہ اللہ پر کامل بھروسہ کرنے میں ہے۔
جب آپ اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کے اندر سے ہر قسم کا دنیاوی خوف نکل جاتا ہے اور آپ کے اندر وہ ایمانی غیرت بیدار ہوتی ہے جو صحابہ کرام کا خاصہ تھی۔ اس آخری حصے میں ہم اس پوری سیریز کا خلاصہ بھی پیش کریں گے کہ کیسے توبہ سے شروع ہونے والا یہ سفر اللہ کی نصرت اور دشمنوں کی شکست پر ختم ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو مکمل ہو تو آپ کے ہاتھ میں وہ روحانی ڈھال موجود ہو جس سے آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم فتنوں کے اس دور میں بغیر کسی روحانی سہارے کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ سورہ توبہ وہ کشتی ہے جو ہمیں ان فتنوں کے سمندر سے پار لگا دے گی۔ اس 1 گھنٹے کی نشست میں ہم ان تمام وظائف کو سمیٹیں گے جو مقدمات میں کامیابی، دشمن کی زبان بندی اور گھروں میں امن و سکون کے لیے نہایت مجرب ہیں۔ ذکر کریم کے پیارے ناظرین، آج یہ سلسلہ یہاں مکمل ہو رہا ہے، لیکن ہدایت کی یہ پکار ہمیشہ آپ کے کانوں میں گونجتی رہنی چاہیے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور وہ آخری دعا کریں جو اس پوری 5 گھنٹوں کی محنت کا نچوڑ ہے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلا دیں اور دل کی گہرائی سے اس دعا میں شامل ہوں۔ یا اللہ، ذکر کریم کی اس 5 حصوں کی طویل محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے سورہ توبہ کے انوار کو عام کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے، اسے ہمارے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے بخشش اور حفاظت کا ذریعہ بنا۔ مولا، اس سورت کے جلال کے صدقے ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما جو دشمنوں کے ظلم کا شکار ہیں۔ یا رب، ہمارے گھروں کو جادو، حسد، نظر بد اور ہر قسم کے شیطانی اثرات سے پاک کر دے۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں کبھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مولا، ہمیں وہ سچی توبہ نصیب فرما جس کے بعد ہم کبھی تیرے نافرمان نہ بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کے نصیب روشن کر اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، یہ ناچیز سی کوشش تیرے ہی فضل سے مکمل ہوئی ہے، اسے میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمیں بار بار تیرے کلام کی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری یہ تمام التجائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر کریم کے پیارے ناظرین، آج یہ علمی اور روحانی سیریز یہاں مکمل ہو رہی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا رشتہ انوار و تجلیات کے اس سفر میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس پیغام کو اپنے پیاروں تک پہنچائیں تاکہ نیکی کا یہ نور ہر گھر میں پھیلے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔